بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور آج ہم آپ کے لیے ایک کاروان سرائے کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہیں۔ کاروان سرائے کیا ہوتی ہے؟ یہ قافلوں یعنی مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، اور جس جگہ کی ہم آج آپ کو سیر کرانا چاہتے ہیں، معلومات دینا چاہتے ہیں، یہ ڈومیلی کے پاس ہے، اور مقامی باشندوں کے مطابق یہ مغلیہ دور حکومت میں بنائی گئی تھی، لیکن اوورال دیکھا جائے تو گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، لاہور سے راولپنڈی، اس تمام فاصلے میں سڑک کے ساتھ ساتھ فرید خان المعروف شیر شاہ سوری نے بالیاں بھی بنوائی تھیں اور جگہ جگہ سرائے بھی بنوائی تھی۔ زیادہ قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ یہ سرائے سے شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ ڈومیلی قصبہ کے عین سامنے ایک نالہ ہے جسے خان نالہ کہتے ہیں، اور اس نالے کی دوسری طرف 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ترقی کے پہاڑ پر قدیم کاروان سرائے موجود ہے۔ سہاوا کی طرف آئیں تو پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ برساتی نالے کے کنارے حضرت بابا نیلی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو سہاوا سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ نیلی بابا کے مزار سے مشرق کی طرف ترقی پہاڑ پر واقع درے پر کاروان سرائے موجود ہے، جہاں پر ایک بڑا حوض، بارادری اور دوسری تعمیرات کے آثار سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر تقریباً 200 افراد کی رہائش کا بندوبست ہوتا تھا۔ یہ سرائے سنگ تراشی کا عمدہ نمونہ پیش کرتا ہے، اور طرز تعمیر کے مطابق مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ یہ مغلیہ دور حکومت میں بنی تھی، لیکن زیادہ قیاس یہی ہے کہ اسے شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا۔ کاروان سرائے تک دونوں طرف سے کوئی راستہ یا سڑک نہیں، اور نہ ہی کسی پرانی سڑک کے آثار نظر آتے ہیں۔ مزار مبارک حضرت بابا نیلی سرکار سے سرائے کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے، اور راستہ انتہائی مشکل، دشوار گزار اور سیدھا چڑھائی والا ہے، جبکہ سرائے سے خان نالے والا فاصلہ بھی 5 کلومیٹر ہے، اور اس طرح یہ تمام فاصلہ تقریباً 10 کلومیٹر بنتا ہے۔ کاروان سرائے کی برجیوں سے نہ صرف ڈومیلی بلکہ منگلا ڈیم، قلعہ روہتاس اور جہلم کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کاروان سرائے کی جنوبی برجیوں سے چکوال اور کوہستان نمک صاف نظر آتے ہیں۔ وسطی برجیوں سے ٹلہ جوگیاں اور شمال مغرب کی طرف مارگلہ اور کالا چٹا کا پہاڑی سلسلہ موسم صاف ہو تو نظر آتا ہے۔ کاروان سرائے کو دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے
تو شیر شاہ سوری کے عہد میں تعمیر کی جانے والی فوجی چوکی یا پھر کوئی تفریحی مقام نظر آتا ہے، کیونکہ اس کا یک طرفہ راستہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مغلوں یا پٹھانوں نے روہتاس قلعے یا پھر ترقی کے درے سے گزرنے والی عظیم جرنیلی سڑک جسے جی ٹی روڈ کہتے ہیں کی حفاظت کے لیے یہ چھوٹی سی چھاؤنی قائم کی تھی۔ ایسی چھاؤنیاں کوہستان نمک کی چوٹیوں پر بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو مسافر لوگ یہاں آرام سے رات گزار لیں، سفر کی تکان دور کر لیں، اور دوسرا مقصد تھا فوج کا پڑاؤ، یعنی بیرونی حملے کی صورت میں چند میل کے فاصلے پر ایک تازہ دم فوج موجود ہو جو دشمن پر دو طرفہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس طرح علاقے کو دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔